تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور ان کے لیے قربانی معاف ہے، یعنی کہ وہ قربانی نہ کریں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا اپنا ارادہ دل میں بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قربانی کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یعنی کہ عاقل مطلب یہ کہ عقل والا، جس کے پاس عقل ہو، کسی پاگل پر، دیوانے پر، مجنون پر قربانی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا دماغ کام نہیں کر رہے تو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، چاہے اس کے بینک میں کتنا بھی پیسہ ہو، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے عقل ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جانتے ہی نہیں ہے شریعت کیا چیز ہے، تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا کوئی حکم اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو، پیسہ کتنا بھی ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے صاحب نصاب نہ ہو، صاحب استطاعت نہ ہو، غیر صاحب استطاعت ہو، غیر استطاعت ہو، طاقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یا پیسہ ہے لیکن قرض میں مبتلا ہے، کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرض بہت ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی معاف ہے، اس کے لیے بھی قربانی چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ پیسہ تو ہے لیکن وہ قرضہ اس کے اوپر ہے جو کہ وہ ادا کرے گا تو وہ پیسہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیسہ بہت زیادہ ہے، قرضہ تھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ دینے کے بعد آپ کا پیسہ اتنا بچ رہا ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، تو پھر قربانی آپ کے اوپر واجب ہوگی۔ اچھا، عورتوں کا بھی آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ مرد حضرات، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صرف مردوں کے اوپر قربانی، عورتوں کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس اتنا زیور، اتنا مال و متاع یا اتنا کیش یا سونا چاندی جتنا جو مردوں کا ہے نا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں کی مقدار ایک کو پہنچ جائے، یا تھوڑا سا کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور یہ تینوں چیزوں کی مقدار 55-60 ہزار یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہنچ جائیں، اور کسی عورت کے پاس ہے، بہت ساری عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، بہت زیور ہوتا ہے، کیا ان کا سارا زیور اور پیسے ملا کے 60-50 ہزار کے نہیں ہوں گے؟ تو اگر ہیں تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ گئے، تو وہ عورت صاحب استطاعت ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اب وہ کیسے کرے یہ اس کے اوپر ہے۔ اگر اس کے پاس کیش زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے کسی چیز کو ہٹا کر کرے، یا چاہے تو خاوند اس کو وہ پیسہ دے دے، یا وہ خاوند بھی اس کی طرف سے کرا سکتا ہے کہ بھئی عورت کہے کہ بھئی ہمیں قربانی کرانا ہے، ہمیں پیسے دے دو، اور وہ اپنی ملکیت میں پیسہ لے کے پھر وہ اس کی طرف سے قربانی کی جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قربانی عورتوں کے اوپر بھی ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہو جائیں تو ان کے اوپر واجب ہے، اور اگر عورتیں صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ان عورتوں کے لیے بھی قربانی معاف ہے۔ کوئی نابالغ بچہ یا بچی ہو، اس کے لیے بھی قربانی معاف ہے۔ اسی طرح سے کوئی غیر عاقل مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر بھی قربانی معاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی غیر صاحب استطاعت جس کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی قربانی معاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے اوپر قرض بھی اتنا ہی ہے، جتنا پیسہ ہے رکھا ہوا اتنا اس کو وہ مقروض ہے، وہ پیسہ ادھر چلا جائے گا، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ثواب آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ ثواب آپ ایسے پا سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو حکم دیا ہے کہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں، چاند دیکھنے سے لے کر اس وقت تک جب تک قربانی نہ کر لیں، تو وہ حضرات جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ عمل اگر وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ سے یہ ارادہ رکھیں کہ اے پروردگار عالم، اگر ہم صاحب استطاعت، صاحب طاقت ہوتے تو ہم بھی تیری بارگاہ میں قربانی کو پیش کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیت پر ضرور ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو اگر ہم قربانی نہیں کرا پا رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو کم سے کم ہم دل کے اندر یہ خیال تو کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اصل جو عبادتیں ہیں روز کی ہم وہ چھوڑے ہوئے، نماز سے مطلب نہیں، دین سے مطلب نہیں، روزوں سے مطلب نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مکمل طرح سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔
اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔